اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ قل اللہم، آپ فرما دیں اے اللہ، مالک الملک، اے اللہ جو مالک ہے حکومت اور ملک کا، تؤتی الملک من تشاء، تو ملک عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور ملک اور سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ آپ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، رات کو دن میں تو ہی داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور رات میں دن کو آپ ہی داخل کرتے ہیں، وتخرج الحی من المیت، اور آپ میت سے زندہ کو نکالتے ہیں، وتخرج المیت من الحی، اور زندہ سے مردہ کو نکالتے ہیں، وترزق من تشاء بغیر حساب، اور آپ رزق دیتے ہیں جس کو چاہیں بغیر حساب کے۔ قرآن مجید نے جتنی بھی آیات ہیں ان مطلق ہونیاں، ہر زمانے واسطے، ہر قوم واسطے، ہر آدمی واسطے، اور قیامت تک واسطے چونکہ یہ قرآن اترا تو اس نے شان نزول کوئی بھی ٹکر رہے تو شان نزول نہیں وجہ تو وہ واقعہ صرف اس شان نزول نے متعلق نہیں ہونا، بلکہ قیامت تک عزت اور ذلت ریاں پوڑیاں جڑا چڑھ سی وہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور اس نے حکم نالی چڑھ سی۔ ویسے مفسرین لکھا کہ ان آیات نے جڑا نزول ہے، جس وقت غزوہ خندق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ حکم دیتا کہ خندق کھٹو، اور مدینہ منورہ وچوں کتنے ہی پلو پہاڑ ہے، ایک سائڈ جڑی او میدانی راہ ہے اور ای راہ ہے خندق والا، تو آپ حضرت سلمان فارسی مشورہ دیتا ہے کہ اگر خوبصورت جی وڈی جی خندق کھٹ دیتی ونجے جنہ تو گھوڑا ٹپ کے اوراں نہ آ سکے، تو ای سڑی پچھو تو پہاڑ ہیں ادو تو آ نہیں سکنے، تو یہ جڑا میدانی علاقہ اسے جیسی خندق کھٹا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابہ نے جماعت بنائی، اجی بھی تسی ونجو نا اس خندق کھڑی جائے، ان بھی مدینی نے زمین زہر سارا پہاڑ اور پتھریلی زمین ہے، سخت زمین ہے، تو وہ علاقہ تو اور زیادہ پتھریلا اور سخت ہے۔ 6 دن نے صحابہ اکرام ساری خندق کھٹ دیتی، اتنی چاڑی کہ جس تو گھوڑا ٹپ نہ سکے، اور لمبائی اتنی کہ وہ پورے اس میدانی علاقے ہیں انہیں کور کر گئے تھے۔ اس خندق نے کھدائی نے دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جیسے خندق ایک چٹان ہے جڑی ترٹنی نہیں پئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آن کے اس چٹان تروڑیا، حضرت سلمان فارسیاں صحابہ متا کہ وہاں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھن کے سیڑھی بس ہے، سیڑھے کوئی نہیں ترٹنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالی گٹھاں تے کونے نے، خالی صوفی یا عبادت آڑے خالی نبی نے، حضور مجاہد بھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کدال لپی اور اس غار اسے خندق نے اندر اترے، اور اتر کے آپ پہلی کدال ماری و دوئی ماری اور تری ماری، تریاں کدالاں تے روشنی بھی نکلی اور اس نے ایک حصہ بھی ٹوٹا، اور 3 جڑوے ماری آپ کدال یا کسی گینٹی یا جڑی شے بھی آئی تو وہ بالکل چٹان ریزہ ہو گئی، تو آپ اس موقع تے فرمایا کہ بھئی ماں اللہ تعالیٰ پہلی مار ایران وکھایا، دوئی جڑی میں ضرب ماری اس چمک ماں شام نظر آیا، اور 3 جیڑی وہ یمن اور صنعاء نے محلات ماں وکھائے گئے، اور اللہ تعالیٰ ایسا میرے واسطے یا میری امت واسطے ان علاقے ضرور فتح کرے سے۔ تو اس وقت کفار اور منافقین یا یہود انہاں آسمان سرے تے چایا
کہ کافرہ تو ڈرنے واسطے خندق کھٹینے پین، کھاونے واسطے شے کو نہیں، پیٹ تے پتھر بدے وین تے خواباں ویکھنے پین ایران، عراق اور شام نیا اور یمن نیا۔ تو یہ مسلمانہ علیاذ باللہ یہ ان کی تسلی دیتی جا رہی بھائی تاکہ ان مضبوطی نہ لڑنے رون۔ انہاں مکے اور مدینے نیا جنگاں ویکھیاں، انہاں منظم فوجاں نہ انہاں اندازہ ہی نہیں۔ اس قسم نے جس وقت انہاں گلاں کیتیاں تو اس تے اللہ تعالیٰ یہ آیت لائی، فرمایا تسی کہ سمجھنے ہو کہ ان حکومت اور سلطنتاں اگر اتنیاں مضبوط ہیں اور انہوں نے حکومت اتنی طاقتور ہے کہ انہاں دنیا نے کوئی طاقت نہیں ہٹا سکنی، تو یہ تو نہیں بھولے میں جس وقت پیڑھی تو پیڑھی کرسی دینا تو وقت میں اچانک جے حالات بھی بنا دینا کہ پتہ بھی نہیں لگنا، اور جناب بندے نے تھلو کرسی چھکی ہوئے نہیں، اور اقتدار اور ساری طاقت اور قوت نہ نشہ جڑا وہ ہرن ہوئے نا۔ اگر نمرود، فرعون، شداد، حامان انہوں نے حکومت اور سلطنت میں کھس گریاں تو یہ ایران، عراق، شام یہ جو کوئی تسان دسنا پیا یہ کوئی ایڈا طاقتور نہیں۔ اس سے اللہ یہ آیت لائی کہ یہ میڈا کام ہے دیوڑ گھنوڑ، کہیں دے دیتی، کہیں کو خس گی، ہاں جی، کہیں اتیرے گھنیاں، کہیں تھلے گھنایا، کئی وقت دریا میں جناب شور شرابہ دریائیں اتنا چاڑ دیتا کہ اس نے شور پورے شہر سمجھ نہیں دیتا، تے کدی وہ دریا ہے جے خشکی نہ منظر پیش کرے نا کہ ان پتہ لگنا صدیاں تو اتنے پانی کوئی نہیں، تو یہ اتار چڑھاؤ مد و جزر یہ مہنگی قدرت نے اوے تابے یہ تسی اساں چھوڑ دو کہ حکومت اور سلطنت۔ تو اللہ تعالیٰ اس تے ان آیات نازل کیتیاں اور اپنا وعدہ پورا بھی کیتا۔ حضرت ابو بکر نے دورے تا یہ شام جڑا وہ نیڑے لگ گیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ای صفائی بھی پوری کیتی، جناب ایران پورا فتح کیتا حضرت عمر، اور اس تو بعد یمن اور ان علاقے ان حضرت فاروق اعظم نے دورے حضرت عثمان نے دورے اگے افغانستان، ترکی اور اتھوں تک نے سارے ممالک، افریقہ نے ممالک، اور جناب ان تمام علاقے فتح ہو کے مسلمانوں نے زیر نگی آ گئے۔ یعنی سن 1718 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے تو 17-18 سال بعد 10 سال تک آپ خود زندہ رہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات تو 5-6 سال بعد اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دے دا کے صحابہ نے حوالے کر دیتے، اور ان سارے ملک جڑے وہ اللہ تعالیٰ فتح کر دیتے۔ اور بات فتح بھی یہ نہیں کیتے، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ غالباً یا کہ ہوری مفسر لکھا کہ دنیا تے 3 قوماں اللہ تعالیٰ انہاں اسلام نے خدمت واسطے چنیا، فرمایا عرب ان تا خود صاحب اسلام اور صاحب قرآن اور صاحب دین ہیں۔ جس وقت عرب اسلام میں داخل ہوئے پہلے خوب اڑی لائی، حضور نے مقابلہ کیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب ستایا، لیکن آپ نے اس دعوت اور محنت کی برکت نال جس وقت اسلام میں داخل ہوئے تب پورا عرب اسلام میں داخل ہوا، انہیں کوئی کافر باقی نہیں رہا، پورا جزیرۃ العرب، اور آج 14 صدیاں تو انجی لگے آنے۔ اور فرمایا دوئی قوم ترکنی قوم ہے، بہت مشکل نہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن جڑ وہ داخل ہوئے تو وہ تاریخ جے دن بھی لکھے ہوئے جنہ دنہ 4 لاکھ ترک ایک دن کلمہ پڑھ کے مسلمان۔ تو ترک قوم بھی ہے جی جڑی اسلام میں داخل ہوئی تو وقت انہیں چو کافر کو نہیں رہا، پورے اسلام ہے انہیں تو 700-800 سال تک دنیا تے حکومت کر کے اسلام نے خدمت بھی ہے جی کی تھی کہ حق ادا کر دیتا۔ اور 3 قوم جڑی حضرت عثمان نے دور فتح ہوئی افغانستان، تو فرمایا 3 افغانی قوم ہے جس دن نہ انہیں کلمہ پڑھا تو انہیں بھی من حیث القوم پوری قوم کلمہ پڑھا، انہیں چوات کافر نہیں رہا۔ ان 3 قوم عرب، ترک اور افغان، اس تو آج بھی دنیا نے یہ عقیدہ کہ اگر افغانستان نے پہاڑاں چو دین کٹ دیو، ملا کٹ دیو تو اسلام نے طاقت اور قوت ترٹ ویسے، لیکن آج 1400 سال تو بعد بھی اللہ اگر اسلام عزت دینے پہن تو انہیں پہاڑا پہ چھوئی پہ دینے، انہیں لوگوں جڑے آج بھی دین اور اسلام تے پوری طاقت اور قوت نہ کھڑے ہوئے، چاہے کہیں چنگا لگے یا ماڑا لگے، آج بھی اسلام اگر کدائیں اوے
تو انہاں کول جاوے، اور اگر کوئی اسلام نہیں گل کرنے تو انہیں لوگ ای گل کرنے پین۔ اسی تو اتنے سڈے حکمران جتنے بھی آن جھوٹ ابھرنے، کوئی اگر ریاست مدینہ آکھنا پیا تو واللہ العظیم جھوٹ ابھرنا پیا، جس نے اپنی زندگی کوئی شے نہیں مدینے والی وہ پیا آکھے ریاست مدینہ۔ اور نواز شریف وزیر اعظم ہے تو میں یہاں خلفائے راشدین کا نظام نافذ کروں، شکل تک اپنی خلفائے راشدین نے نظام نافذ کرنے والی۔ ایک ممتاز قادریاں پھانسی لائی اور دوئے آسیاں رہا کر کے فرانس نے حوالے کیتا، اور ٹی وی تے چڑھ کے آکھیا کہ اگر ہم ان کو رہا نہ کریں تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ فرانس سے سفیر کرنے نے گل آئی تو ریاست مدینہ چو فرانس نے سفیر کرنا اوکھا ہو گیا، اور ریاست مدینہ حضرت عمر نہیں آئی۔ ہاں جی، ایک منشی رکھا ہوئے ابو موسیٰ اشعری جڑا کافر ہے، اہل کتاب جو ہے عیسائی یا یہودی، اس نے حساب اتنا خوبصورت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب ویکھیا بڑے متاثر ہوئے، فرمایا ابو موسیٰ ہی بندہ مان دے دے کورے بڑا سونا حساب کتاب ہے۔ اس کا حضرت ہی تو کو نہیں رہ سکنا، یہ غیر مسلم ہے۔ تو حضرت عمر فرمایا ابو موسیٰ تو غیر مسلم منشی رکھا ہوا اسلامی حکومت اور سلطنت ہے، تو مسلمانوں چو کوئی حساب لکھنے والا نہیں بھیج، اسی وقت اساں تو بجاؤ کہ اسلام ہے، مسلمان نے کوئی زندگی یہ انہیں ڈرامے سارے۔ میں خلفائے راشدین نے نظام نافذ، جس نے اپنی زندگی اسلام تو جڑا تا آوازار ہے وہ اسلام نافذ کرے سن۔ اور جناب ریاست مدینہ بنا سن عمران خان صاحب جنہوں نے اپنی اولاد لندن بیٹھی بھائی، وہ دعا خلفائے راشدین والا بھی اتھی بیٹھا، اور تریا جڑا جیسے پوری دنیا تے امن اور اسلام نافذ کرنا وہ حضرت محترم امیر المومنین حضرت مولانا آصف علی زرداری صاحب۔ ان سڈے حکمران اور جناب اساں دھوکہ دے کے ہر واری سڈے کو جھنڈے چوا دے رہے ہیں، اسی وطنے نعرے مرے آپس بھیڑنے، اور ہن تو صورتحال ہے جی بنی پئی کہ لوگ تو دین اسلام تو بھی ہٹے پے، انہاں نے دین اسلام مذہب وچ آنو ہی نہیں، مذہب وچ نہ آنو تو کہاں آنو، مذہب تو بغیر کہڑی شے ہے اور اسلام تو بغیر کہڑی شے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا ان ترے قومان جنہاں اللہ اسلام نے خدمت واسطے اور اسلام نے تحفظ اور دفاع واسطے قبول کیتا، تو آج بھی افغانستان چو الحمدللہ ٹھڈیاں ہواواں آنیاں پیاں، آج بھی قرآن کی آواز اتنے بلند ہونی پئی، اسلام کی آواز بلند ہونی پئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میرا کام ہے۔ تو سن 1718 ہجری وچ پوری دنیا نے کفر نہ صفایا کر کے اللہ تعالیٰ اسلام نہ غلبہ دیتے، اپنی اس ایت نے وعدے پورا کیا۔ تقول اللہم مالک الملک، اے میرے محبوب تسی ان دعا میرے کو منگی کرو کہ اے اللہ تو این ملکہ نہ مالک ہیں، تو تل ملک من تشاء، جناں تو چانا ملک دینا، و تنزع الملک من من تشاء، اور جساں تو چانا اس کو ملک خس گئی۔ اگلے دن جو ہے سوشل میڈیا تے ویکھے نے باہر پولیس بھی آئی تے جناب رینجر بھی آئی تے سارے جھنڈے شنڈے بھی لگے ہوئے تے بزدار صاحب باہر نکلیں تے کلی گڈی کھڑی ہوئی، ان سارے گئے غائب ہو گئے، بحضرت حکومت لگی گئی۔ تو اتھوں نہیں حکومت تے سلطنت تہی ہوئے، اور یہ کوئی ایڈا بڑا کمال نہیں اگر کہیں حکومت مل گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ تسی اس حکومت نے قیمت نہ اندازہ اتھو ہی لا گنو کہ کدی زرداریاں لبنی، کدی نواز شریف لبنی، کدی بے نظیر لبنی، کدی جناب عمران خان لبنی، اتو کدی ضیاء الحق آوینا، کدی پرویز مشرف جیسا مومنہ امام آوینا۔ تو ہے جہاں لوگاں جس وقت یہ اللہ تعالیٰ دینے پین تو اسی تو اندازہ لا گنو کہ اس کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت۔ تو اللہ فرمایا تنزع الملک ممن تشاء، عزت ذلت اور جناب اے اللہ تسنے قبضے سے تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء، تسی جساں چاہنے ہو عزت دینے ہو، جساں چاہنے ہو ذلیل کرنے ہو، بیدک الخیر، ساریاں خیرہ اور بھلائیاں تو حاجی سلطان رانیاں نیندرا سب میرے اللہ تو نے قبضے سے، انکا علی کل شیء قدیر، تسی ہر چیز تے پورے پورے قادر ہو۔ تولج اللیل فی النہار، اچھا ایک دو سنگی اور بھی ستے پہ جو میں سیاسیاں چھکیا سارے جا کے ایسا دلچسپ مشغلہ، اور اس نہ گلاں تے اسی اتنے خوش ہونے ساری دیار جیڑا لگنا موبائل لائے ہوا وہ ساری کو کی خبر ہے دیگری ہوتے میں کو ایک مولوی صاحب نمازی آ گئے پڑھے نماشہ تو پڑھے میں وہ موبائل لائے ہوئے پر وہ ساری کو خبر دسے ذرا کہ وے
سیاست نہیں گفتگو نری غیبت ہے، اللہ صاحب معاف فرمائے۔ اچھا اسی سمجھنے میں انہوں نے غیبت گناہ کوئی نہیں، انہوں نے بھی غیبت انہیں ہونی گناہ ہوئے، اگر اسی انجے بس چسکے پہچانے ہیں تو یہ بھی غیبت ہی ہوئے۔ تولج اللیل فی النہار، اے اللہ رات دن نہیں تسی داخل کرنے ہو، اور تولج النہار فی اللیل، اور رات ویچ دن تسی داخل کر، دن ویچ رات پہنے ہو اور رات ایک دن داخل کرنے ہو، تو سنی قدرت نہ میں انہیں یہ اندھیری رات ہے، اچانک صبح پوری کائنات اجالا پھیل گیا، کیڑی بوکر ہے جیڑی میرے رب ہنجے پھیری، اندھیرا غائب ہو گیا، روشنی آ گئی، پچھا سورج جو ہے اتنا آب و تاب نہ، دھیڑی اس نے کھڑوڑ نہیں دینا، تکڑ نہیں دینا، اور شامی جناب ایجا ختم ہونا ہی اس نے روشنی اور نور کہ پورے زمین اور آسمان نے درمیان تاریکیاں پھیل وینیاں۔ اللہ پہنے نہیں ہنجے کیف متفقتا نہیں نہ چلنا پیا، کوئی چلاونے آڑا یہ سارا نظام چلانا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا، وہی خدا ہے، وہی خدا اللہ یہ جڑا یہ سارے نظام چلانے پہن، دن رات نے سارا نظام اسی اپنے ہر سال ویکھنے پہ ہاں جی، رات دن 15 گھنٹے تے وہیں رہنا، اور رات جڑی وہ آ رہا نہیں 9 گھنٹے تے اتنی مختصر ہوئے، ود دن انہیں جڑا تو وہ سردیاں وچ بالکل مختصر ہو گیا، اور رات جڑی وہ 12-14 گھنٹے نہیں ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمانے پہ نہیں اس سارے نظام میں ذرا غور بھی کیتا کرو نا کہ کی کون ہونا پیا، یہ کوئی کرنے والا کرے نہ پیا۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، تو موئیں چو زندے کا ڈینا زندے چو موئے، یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت ہے۔ اس تو حقیقی معنی بھی مراد ہے کہ اللہ مردیاں وچوں زندے کا ڈینے، زندیاں وچوں مردے کا ڈینے، اور اسی مثال اسی روز ویکھنے پہ انسان اور ساری کائنات نا نطفہ جس تو بچہ پیدا ہونا بے جان ہونا، اللہ تعالیٰ اسے جان اور روح پا کے اس موئی وئی شئی وچوں زندہ چیز پیدا کر دے رہے ہیں۔ انڈا پیدا ہونا، انڈے چو مرغی پیدا ہونی، انڈا مردہ مرغی زندہ، اور بعض علماء اس نے ترجمہ اور مطلب بھی لکھا کہ زندہ اور مردہ تو اتھے مراد حقیقی معنی نہیں بلکہ کافر اور مومن، کہ مومنہ نے گھر کافر پیدا پہ ہونے، کافرہ نے گھر مومن پیدا ہونے پہ، اور جناب مننے آڑے نے گھر نہ مننے آڑے، نہ مننے آڑا نے گھر مننے آڑے، تو یہ بھی اس نے تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ، اور یہ حضور تو منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف گن کے آئے تو ایک عورت بیٹھی ہے، بڑی اچھی حالت نہیں عورت، اچھے لباس ہے، اور ایسا تو ایک مہذب اور سب گڑ عورت، تو آپ نے نظر پئی تو آپ بیوی کو پوچھے کون ہے، تو انہاں کہ یا رسول اللہ یہ تو سنی ماسی بڑھنی رشتے کی تو سنی خالہ بڑھ، آپ فرمایا یہ کیڑی ماسی جیسا میں کوئی نہ جاننا کو رے، تو انہاں کہ جی یہ خالدہ بنت اسود بن عبد غوث یہ اوے، تو آپ فرمایا اچھا آپ اتی عید پڑھی، فرمایا اچھا تخرج الحی من المیت، اللہ نے ذات جڑی موئیں وچوں زندہ کٹ گئی نہیں، اس نے والد کافر ہے اور اسلام نے مخالف ہے، اللہ انہوں نے بیٹیاں اسلام اور ایمان دے دیتا، تو حضور انہاں وے کی عید پڑھی کہ واقعی میرا رب موئیں وچوں جینے تے زندہ کٹ گئی نا، کہ پیو کافر ہے اور کفر والا مردہ ہی ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ اس نے گھرے جو ہے کہ ایمان والی بیٹی اس نے کٹ کے اللہ اساں ایمان نہیں توفیق دے رہی تھی، تو وہ زندے تو مردہ اور مردے تو زندہ بھی ہوئے، نبیہ نے گھر کافر، کافرہ نے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے آدمی، خطاب نے گھر حضرت عمر جیسا آدمی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم ہے، اسی طرف یہ اشارہ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بغیر حساب، اور اے اللہ جساں تسی چاہنے ہو بغیر حساب تو رزق دینے ہو۔ یہ قرآن مجید بغیر حساب نے لفظ کئی جائیاں تے آیا، بس اس گلہ ذرا سن کے نمبر بس کرے نے، 3 معنی واسے علماء لکھا کہ بغیر حساب نہ لفظ آنا، ایک تا بے حساب نہ مانا بے شمار، تو ایت نہ ترجمہ ہو سی کہ اللہ تسی رزق دینے ہو جساں چاہنے ہو بے حد و بے حساب، اپنے بھی دینے پرایاں بھی دینے، قارون دیتا کافر ہے بہت زیادہ دیتا، اور ساری زندگی آخرین قارون کو حساب نہیں ہو سکیا کہ میرا مال اوے کتنا، یعنی اساں آپے بھی نہیں پتا کہ میرے کو جڑی دولت ہے وہ کتنی، اور قرآن آخنا پا ایک پوری جماعت اس نیے چابیاں چینی ہے، تو بات خزانے نہ اندازہ لاگے نو، تو یہ ایک مطلب بغیر حساب نہ ہی وے کہ اگر تو کہیں ارباں خرباں وچ کھڈاونے تے آ ونجے
تو اللہ تو ہی کھڑا سکنا اور تو ہی دے سکنا، اتنا زیادہ تونے تو علاوہ کوئی دیونے والا، اور اس سے اپنے نیک بندیاں بھی دے رہے ہیں۔ اور دعا بغیر حساب نہ مطلب علماء لکھا کہ بغیر مشقت تو رزق دیونا، یہ بھی تو دینا۔ کئی لوگ ہیں جنہیں کوئی محنت نہیں کی تھی، ساری زندگی بہ کے کھیلیں جتوں مرضی آ گیا، لیکن ان بیٹھے انہاں کوئی کام نہیں کیتا، کوئی محنت نہیں کی تھی، کوئی مزدوری نہیں کی تھی، اور اللہ تعالیٰ بغیر محنت اور مشقت تو نہ روزی دے۔ ایک مزدور صبح تو ان کے پچھا تک پر سو کھڑنا، لیکن پچھا اسے جاگتا نہیں، روٹی نہیں پوری ہونی، اور ایک صاحب ہیں جڑے گھر بہ کے کھانے پہ کھاتے خوہ کا خالی ہونا ہی نہیں پہ۔ تب فرمایا کدی اے اللہ تو بغیر مشقت تو بھی دینا، یہ بھی تو فضل ہے جیسا تو دے دے۔ اور تریہ معنی بغیر حساب نہ کہ بطور انعام تو کہیں دینا بغیر حساب کتاب تو، اور اس نے محنت بھی نہیں ہونی، اور اس نے کہیں پچھلے نہ بھی کوئی عمل دخل نہیں ہونا۔ اس بندے ہیں تسی نوازنا چاہنے ہو اور انعام دیونا چاہنے ہو تو اللہ تسی اس واسطے بھی اپنے خزانے پیش کر دینے ہو، جی کو اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام واسطے فرمایا کہ اے سلیمان ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، اے سلیمان یہ سڈی عطا وے توڑے کو جو کچھ بھی ہوئے۔ ظاہر ہے حضرت سلیمان جی کو جنات تے ہواواں تے خزانے تے حکومت ملی، کائنات کہیں بھی نہیں ملی، اور ای نہ کوئی محنت مشقت نہ لبھی، اور نہ کہیں اور خوبی نہیں وجہ تو لبھی کہ بس چلو جی پچھو پیو دادے تو لگی آنی، پردادے تو لگی آنی۔ حضرت داود کو ای حکومت لیکن چھوٹی جائی، حضرت سلیمان نے جڑی اللہ حکومت دیتی وہ روئے زمین تے آج تک کہیں نہیں دیتی، لیکن اللہ فرمایا جڑی میں تو ساں بغیر حساب دیتی ای صرف اور صرف میڈی تو ساتے عطا اور انعام ہے۔ تو بغیر حساب نے ترے مطلب ہو گئے، بے حسابہ دینے، کدی بغیر مشقت تو دے دینے، تو کدی خوش ہو کے بطور انعام دے دینے کہ اے گن بہ کے تو نہیں اس نیکی نے ہی بدلا تو اپنے راج پوچھ کے کھا۔ الحمدللہ اتنی گل والے اللہ تعالیٰ اساں بھی ہے جدے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔